بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے ہیں شاہد الحق کو اسپوفٹ اسپورٹس چینل پہ. اس وقت میرے ساتھ ایکسیلنسی عدنان ذاکر موجود ہیں. ریسنٹلی پاکستان نیشنل جونیئر ٹیم کو کوچنگ کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انہیں انوائٹ کیا ہوا تھا اور انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے یہ انہیں واپس جانا پڑا. عدنان ہمارے نیشنل سپر سٹار بھی رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی، کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں اور چیمپئنز ٹرافی کے یہ بہترین پلیئر بھی قرار دیے جا چکے ہیں. عدنان، ویلکم ٹو اسپوفٹ اسپورٹس چینل. تھینک یو شاہد بھائی. اور عدنان، ہم لوگ جاننا چاہیں گے آپ کے متعلق تھوڑی سی تفصیل کہ آپ کے کوچنگ کے جو پرفارمنس ہے اس کے متعلق بھی، اور تھوڑا سا آپ اپنے متعلق تھوڑا سا اگر بریف کر دیں گے تو ہمارے ان ناظرین کے لیے یہ رہنمائی ہوگی کہ کس طریقے سے ایک نیشنل سٹار جو ہے نا کوچنگ میں کنورٹ ہوتا ہے. جی ریئلی انٹرسٹنگ. 2004 میں ہمارے پہلی بار جو تھا وہ ایک فورن کوچ آئے تھے، عثمان آئے تھے. سو جب انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا اپنے کیمپ میں. سو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پرنسپل، ہی ٹاکنگ اباؤٹ سم ڈیفینڈنگ پرنسپل، اٹیکنگ پرنسپل. سو وہ بہت نئی چیزیں تھی ہمارے لیے کیونکہ ہالینڈ اس وقت لیڈ کر رہا تھا. تو میں بڑا انسپائر ہوا تھا ان سب چیزوں کو سن کے اور ڈلیوری کو دیکھ کے اور پریزنٹیشنس کو دیکھ کے، کیونکہ ہم نے کبھی ایسی دی نہیں تھی. تو اس کے بعد ایک طاہر زمان بھائی تھے اور ان کو دیکھا اس طرح، ان کو دیکھ کے ہم بہت انسپائر ہوئے تھے جس طرح طاہر بھائی ڈلیور کرتے تھے. کیونکہ وہ تھوڑا سا دیسی کوچنگ نہیں تھی، تھوڑی سی کیونکہ ایف آئی ایچ آئی پرفارمنس کوچنگ تھی. تو ان کو دیکھ کے بہت انسپائر ہوئے تھے کہ کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں، انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے اور ڈلیوری کیا ہوتی ہے. اینڈ دین جب میرا کیریئر جب میں نے اپنا فنش کیا 2006 ورلڈ کپ کے بعد، I decided to take it seriously. کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کوئی ایسی ڈگری ہے نہیں پاکستان میں. بیسکلی ریسرچ ورک ہے نہیں اسپورٹس میں. آپ کو ایم ایس سی ملتی ہے میرے خیال سے فزیکل ایجوکیشن میں، دیٹس اٹ. اس کے آگے کچھ ہے نہیں. ریسرچ ورک نہیں ہے، بایو میکینیکل انجینئرنگ نہیں ہے. سو آئی موو ٹو ہالینڈ فرسٹ. میں وہاں 1 سال تھا، بٹ پرابلم مجھے لینگویج کا ایشو ہو رہا تھا. دین آئی موو ٹو انگلینڈ. سو پھر 2007 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا، اور پھر 2012 میں نے فنش کیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹ ورکنگ فار ایجپشین فیڈریشن لٹل بٹ طاہر بھائی کے ساتھ ہی. اور ان 4 سال میں جو میری مطلب ایوننگ ہوتی تھی وہ کلب ہاکی ہوا کرتی تھی. تو انگلینڈ ہاکی بورڈ نے مجھ پہ فائنانس کیا تھا. میرے کورسز انہیں فری کیے تھے، بٹ ان ریٹرن مجھے ان کے لیے کام کرنا تھا ان کے پرفارمنس سینٹرز میں. سو انہوں نے 3 سال میری پریکٹس کروائی وہاں پہ، اور 4th ایئر جو ہے میں نے ان کے لیے ڈلیور کیا پورا سال. ایسے ٹف جاب کیونکہ انگلینڈ ہاکی بورڈ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو آپ کو جو ہے وہ ٹریول زیادہ ہے مگر اتنا نہیں ملتا جتنا آپ کو کلب وغیرہ سے مل جاتا ہے. سو میں نے اپنی 4 سال کی پریکٹس کی. اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو ان دی ایس این سی. سو ایس این سی کے اندر میں چلا گیا تھا. وہ میں نے پورا سال وہاں لگایا کیونکہ ہمارے یہاں ایس این سی ویٹس اور ان سب چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا. تو بڑا افسوس ہوا کہ دنیا کہاں چلی گئی، ہم لوگ اس پروسیس سے گزرے ہی نہیں. دین آئی جمپڈ ان بایو میکنیکل، اور پھر میری ریسرچ تھی بریک فلکنگ کے اوپر. میں نے پورا سال میں ختم کی. تو جیسے جیسے آپ اس میں آگے جاتے رہے بہت بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ کھلتے گئے، اور پھر آپ کو ایک پروسیس سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ ایکچولی جو اسکل ہے وہ آپ کے لنک کرتی ہے آپ کی فزیکل ابیلٹیز سے. اگر آپ اپنی فزیکل ابیلٹیز کو امپروو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی ٹیکنیکل ابیلٹیز امپروو ہوں گی، جو لنک کرتی ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی. اور ایکچولی فٹنس ہے کیا؟ فٹنس ناٹ فزیکلی اونلی، اٹس گروپ آف کمپوننٹس جس کے اندر مینٹل ہے، آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل ہے، آپ کی سوشل فٹنس ہے، سو مینی تھنگس. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ جتنے بھی اچھے اسٹار ہیں، مگر ٹیم اسپورٹس میں کھیل رہے ہیں تو اس میں آپ کی سوشل فٹنس امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کیسے سو سارا وہ انٹرسٹنگ سبجیکٹس آگے آتے رہے، پھر وہ اس کو ہم پڑھتے رہے، آگے آتے رہے. اور یہاں انگلینڈ میں ایک پروسیس ہے، آپ کو ایک پروسیس کے تھرو چلنا پڑتا ہے. ڈزنٹ میٹر آپ اولمپک کے گولڈ میڈلسٹ ہیں یا آپ نے کھیلا بھی نہیں ہے، آپ کے پیپرز امپورٹنٹ ہیں، آپ کی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، آپ کی پریکٹس امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے کہ یس یو آر ڈوئنگ رائٹ تھنگس. اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھر اوپر آتے ہیں. سو اٹس مائی 17 ایئرس جرنی جو یہاں تک پہنچے تھے. تو اس میں پریکٹس بہت ہے، نان اسٹاپ پریکٹس ہے. جتنی آپ اس میں پریکٹس کریں گے اتنی آپ آگے آئیں گے. سو جیسے جیسے آپ کی پریکٹس اوپر آتی رہتی ہے، آپ کے کورسز، آپ کی سی پی ڈی پوائنٹس بنتے رہتے ہیں. دین وی بی ایبل ٹو آپ کو مل جاتا ہے کہ چلے جی، کیونکہ جو اس وقت جو میری جاب ہے ڈریم جاب ہے. مینز صبح 7 بجے سے میری ہاکی ہے، پھر فٹنس ہے، ہاکی ہے. عدنان، ماشاء اللہ آپ نے جو اپنی
بڑے مختصر وقت میں اپنی 17 سالہ جرنی کو بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا، اور میرے خیال سے سننے والے ہمارے یہ جاننا چاہیں گے آپ کے متعلق مزید کہ ابھی آپ جس انوائرمنٹ میں آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ ڈیولپ کیا، ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان میں کے لیے بھی آپ اسی طرح ہی سوچ کے پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں جب آئے تو یہاں پہ جو آپ کو ایتھلیٹس دیے گئے، جو کھلاڑی تھے، ان کا معیار کیا تھا، اور آپ نے اس کے لیے کیا پلاننگ کی اس وقت؟ لیکن شاید بھائی یہ تو اگر آپ کسی بھی دنیا میں کسی کو کہیں کہ آپ کے پاس 7 ہفتے ہیں اور آپ نے کوالیفائی کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، آپ نے کوئی 48 لڑکے سلیکٹ کیے ہیں اور آپ کو ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کوالیفائی کریں، جہاں انڈیا 4 سال سے کام کر رہا تھا، ملیشیا 3 سال سے، اور جاپان 2 سال 1 سے کر رہے تھے، جو کہ آلریڈی ٹیمیں ڈیولپ تھیں، وہ اپنے اسٹرکچر پہ اور ایکسپوجر دے رہے تھے لڑکوں کو. ہمارے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں تھی تو کوئی بھی نہیں لیتا. بٹ مجھے حیدر بھائی کا فون آیا اینڈ دین آئی جمپڈ ان اسٹریٹ اوے کہ یو نو سم ٹائم. میں 2013 میں بھی آیا تھا جب میری ایجوکیشن ختم ہوئی تھی، تو میں آیا تھا ڈلیور کرنے کے لیے، بٹ وہی تھا کچھ پرابلمز ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو بڑے ہیں وہ ذرا لیٹسٹ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، وہ پرانی چیزیں دال چاول اور دوڑیں لگائیں اور پلیئر بن جائیں، تو اس پہ میرے کانفلکٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ. سو میں نے ایک ٹور کیا، جو کام جتنا سکھا سکتا تھا سکھایا، اس کے بعد پھر آئی ڈیسائیڈ ٹو موو آن، بیکاز وہاں پہ ریزیلینس بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنا پوائنٹ پروو کرنے کے لیے. سو آئی مووڈ اٹ اینڈ دین آئی بیک اگین. میں نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، پھر وہ بلا بھی رہتا، بٹ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے اپنی کور ویلیوز اور پرنسپلز ہوتے ہیں، اگر آپ کو اپنے کام میں مزہ نہیں آ رہا ہے، انجوائے نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو آپ کی کوچنگ ٹیم ہی ٹرسٹ نہیں کرتی، تو آپ ڈلیور نہیں کر سکتے، ڈزنٹ میٹر آپ جتنے اچھے ہیں. میں اس دفعہ جو تھا وہ میں کافی ساری چیزیں آلریڈی ایکسپیرینس کر چکا تھا، تو مجھے معلوم تھا کہ انوائرمنٹ کیسا ہے، ہم لوگ کیسے ہیں، ہم لوگ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں بہت فالو کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا تو کام ہاکی کا ہی ہے. سو وی فالو انٹرنیشنل ہاکی، سو ہمیں اپنے ملک کے پرابلمس بھی پتہ ہیں. تو میں چلا گیا تھا وہاں پہ. تو میرا پلان یہی تھا، کیونکہ ہمارے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پنجاب سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی کے پی سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے. سو وی آر ان پاکٹس. تو جب ہم ایک جگہ آ کے جمع ہوتے ہیں تو وی آر ان پاکٹس. سو ہم 4 گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، 4 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی لاہور ہے، کوئی گوجرا ہے، کوئی فیصل آباد ہے. سو وی ڈیوائڈ ان سو مینی گروپس. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو ایک جگہ پہ لانا، ایک اس میں لانا. تو میں نے جو ٹیم ایکٹیویٹیز تھی وہ زیادہ کرائی تھیں، جہاں پہ 2-3 گروپ بنا کے ان کو ٹاسک دینے، ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک دینے، ویڈیو سیشنز، سچویشنز کریٹ کرنی ٹورنامنٹس کی، اور پھر گروپس بنا کے، تاکہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے اور آپس میں ڈسکشن زیادہ کریں. کیونکہ اب جیسے ڈسکشن زیادہ کرتے تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کا. جب آپ آف دا فیلڈ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اٹس ریئلی ایزی کہ آپ ان کو جو ہے آن دا فیلڈ کنیکٹ کر رہے ہیں. پھر آن دا فیلڈ پہ آ کے ہم نے ٹیکنیکل کو ہٹ کیا اسٹریٹ اوے، کیونکہ ہمارے ٹیکنیکل ایک زمانے میں بہت اچھے ہوتے تھے. ابھی جو ہے وہ یہ جو اسپورٹس ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کی فزیکل ایبلٹیز سے. تو ہم نے فزیکل ایبلٹیز بھی امپروو کر رہے تھے، بٹ ساتھ میں ٹیکنیکل کو لنک کر رہے تھے، کیونکہ آپ جو بھی ایکسرسائز کریں اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کے پرنسپل سکھانا، پرنسپل بیسڈ ٹریننگ ہر چیز میں. سو جب آپ پرنسپل فالو کرتے ہیں تو یو نو کہ آپ سب نے کوئی پرنسپل فالو کرنا ہے، وہ ایزی لنک اپ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کا، کہ کس کی کیا جاب ہے. اس میں ایک لائف سو ایزی. اس کے بعد ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹس کریں، کیونکہ دیکھیں بینگ اے کوچ، آپ کو اگر آپ کے گروپ کا ٹرسٹ آپ نے جیت لیا ہے تو آپ کی جو لائف ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. سو اس کو جیتنے کے لیے آپ کے ویڈیو سیشنز ہوتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں آپ، وہی ہونا چاہیے. اگر وہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے. تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں ایک ایتھلیٹ کے دماغ میں، اور اگر آپ کے جو گروپ ہے وہ کوشچن نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. سبجیکٹ جتنی محنت کر لیں، جتنی سائنس لڑا لیں، اگر وہ سوال نہیں کر رہے ہیں آپ سے، تو شروع میں ایسے ہی تھا، وہ ڈر اور خوف میں رہتے ہیں ہم لوگ. مجھے معلوم تھا کہ ہم لوگ، کیونکہ میں بھی ایسے ہی تھے، کوشچنز آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ اپنے کوچ سے سوال نہیں کر سکتے. تو چینج اے لٹل بٹ کلچر and develop the environment where you can feel free, express yourself. So اتنی ہارڈ لائن نہیں ہوتی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے. سو میں نے ہسٹورک اور سینٹرل اپروچ استعمال کی پلیئر کوچنگ کے اندر. یہ بڑی ایزی ہوتی ہے، جس سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جو آپ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہسٹورک اپروچ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اگر جو چیز میں چاہ رہا ہوں اس وے سے اگر وہ نہیں ہو رہی ہے، تو وہ لوگ اپنا وے سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے ہارڈ لائن، یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز یو ڈونٹ ہیو انف ٹائم. اگر ٹائم ہوتا ہے سو یو کین چینج اٹ، بٹ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، سو آپ کو کچھ ایک راستہ نکالنا ہے وہی کام کرنے کا جو مل کے نکال دیا جائے.
اب جب آپ ہسٹورک اپروچ آپ رسپانسبلٹیز دیتے ہیں پلیئر کو, تھوڑی سی اتھارٹی بھی دیتے ہیں پلیئر کو, تو وہ پھر اونرشپ لیتا ہے. جب پلیئر اونرشپ لیتا ہے تو وہ لے لیتا ہے, وہ نظر آ جاتی ہے ریئلی ایزی وائبس. جب وہ اونرشپ لیتا ہے سو وہ پھر سمجھتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, اور مل کے چلتے ہیں, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو وہ اس کم عرصے میں سب سے بیسٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ ٹولز آپ اپلائی کریں اینڈ میک ایوری ون آن سیم پیج. اگر 11 لڑکے پیج پہ ہیں اور 7 نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ 11 اور 7 کھل کے آتے ہیں اس پیج پہ, اور ان کو آپ تھوڑا سا لیڈرشپ بنائیں. میں نے تھوڑے لیڈرز بنائے, اس میں بیلنس کیا. کچھ آپ کے سپر اسٹارز ہوتے ہیں ان کو میں نے الگ کیا, ان کو میں نے بتایا کہ جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ تھوڑے سے رورل ایریاز سے آئیں اور وہ تھوڑے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں, تو یو نو نیڈ ٹو آسک اینی کوسچن بیکاز آئی نو ویئر یو آر اسٹینڈنگ ایٹ دا مومنٹ. سو آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو تھوڑا کانفیڈینس دینا. تو وہ ان کے ساتھ ہوئے, ان کو انہوں نے تھوڑا سا پش کیا لیڈ کرنے کے لیے. تو ہم نے ان سے کچھ لڑکے آئیڈینٹیفائی کیے جو لیڈ کرنا شروع ہوئے, تھوڑا تھوڑا بولنا شروع ہوئے. تو ایک کہتے ہیں نا ہیزیٹیشن ہوتی ہے, وہ ہیزیٹیشن نکلنا شروع ہوئی. تو 2 ہفتے میں جو تھا ایک اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا تھا ہم لوگوں کو کہ جی ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے انریلسٹک گولز بنائے اپنے 6-7 ہفتوں کے. 7 ویکس کے ریئلسٹک گولز تھے, وہ اتنے ہائی نہیں تھے. اور بس پھر دین دے ورک ریئلی ہارڈ. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ان کو کھانے کو نہیں تھا صحیح طرح, جو نیوٹریشن ہونا چاہیے, جو پلانز میں دے رہا تھا, وہ چیزیں ہم لوگ روزانہ بنا رہے تھے, وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. فیڈریشن کے ایشوز چل رہے تھے بہت زیادہ. ڈی ایچ اے کی تھوڑی مہربانی کی, تھوڑا بہت شروع کیا, بٹ اتنا اول دا وے جا کے کوئی نہیں کرتا کہ جو آپ ڈیمانڈ کرتے جائیں آپ کو ملتا جائے گا. سو اس میں ایک مسئلہ ہمارا آ رہا تھا جم وغیرہ کا, ویٹس کا, کیونکہ ایس ایم سی تھی نہیں. اب آپ ہائی پرفارمنس پروگرام رن کر رہے ہیں وداؤٹ ایس ایس سی از quite mission impossible. So we added a plyometrics کیونکہ وہ جو شارٹیسٹ وے تھا وہ plyometrics کا تھا. آپ انجری پریونٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ مسل کو اتنا ہٹ نہیں کریں گے مگر آپ ٹینڈن اور لیگمنٹس کو کریں گے so they can support you. آپ کی انجری پریونشن سے زیادہ کام ہو جائے گا اس سے. So we hit it that really hard. اور کارڈیو جو تھا, جو آپ کہہ لیں کہ ہماری سی بی وغیرہ تھی, وہ ہم نے کی ہاکی بال کے ساتھ, کیونکہ پاکستان میں ہمارے یہاں دوڑے لگائیں, آپ سے دوڑے لگائیں بھاگتے رہیں, بٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زون 5 میں یہ دوڑ لے کے جائے گی. زون 5 میں ہاکی بال کے ساتھ آپ کام کریں. ہم نے شارٹ اسمال بال گیمس کی, ایسی ایکسرسائزز کی, ڈیزائن کی ان لوگوں کے لیے جو ان کو سمجھ میں بھی آتی ہیں اور اس میں زور بھی لگے. کیونکہ جب آپ کو ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے 11 منٹ میں 10 چکر لگانے, واٹ ایور جو بھی آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں, وہ لڑکے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, دے سیو دیئر سیلف, کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائمنگ ہے, ہمیں رہنا ہے. یہ کوئی ایتھلیٹکس نہیں ہے, یہ تو آپ نے چوتھے زون میں 5ویں زون میں جتنا زیادہ کام کریں, تو اگر آپ ہاکی بال کے ساتھ کریں گے تو اس میں آپ ڈیسیجن میکنگ بھی ڈال دیتے ہیں. اور وہ ایک ہوتا ہے کہ ایگزیکیوٹ کرنی ہے آپ نے ٹیکٹیکل اینڈ ٹیکٹیکل بوتھ ان فٹیگ اینڈ پریشر ایز ویل, جو کہ آپ کو میچز میں ہوتی ہے. آپ دوڑیں جتنی لگا رہے ہیں, مگر ہاکی بال کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو اسی سچویشن میں لانا پڑتا ہے فٹیگ میں بھی اور پریشر میں بھی, کہ جب آپ نے ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل دونوں ایگزیکیوٹ کرنے, بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے یہ ٹیکٹکس میں کوچنگ کے اندر. اگر جب آپ کے لڑکے فٹیگ میں اور پریشر میں ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں, اچھا, سو آپ کا تو کام ہی بہت آسان ہو گیا. ویڈیو جو ایکسپرٹ تھا اس سے بھی کچھ پرابلمس تھے, تو ویڈیو کے متعلق بتائیں گے کہ ایک ویڈیو ایکسپرٹ جو ہے وہ کس طرح کی چیزوں کو وہ کیپچر کرتا ہے, اور ایز اے کوچ آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور کس چیز کی کمی رہ گئی تھی یہاں پہ جو ہمارا ویڈیو اینالسٹ جو تھا وہ نہیں کر پا رہا. کہ وہ دیکھیں اینالسٹ از اے میسو ورڈ, یہ دنیا اینالسٹ, آپ کوئی بھی دیکھ رہے ہیں, آپ وار اینالسٹ دیکھ لیں, ڈیفینس اینالسٹ دیکھ لیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا کم سے کم 15 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان چیزوں میں, جب جا کے اینالسٹ بنتے ہیں. اور یہاں باہر یہاں پہ پرفارمنس اینالسٹ کی ڈگری ہے, آپ کو ڈگری لینی پڑتی ہے, ایک بیچلر, اس کے بعد آپ کا 2 سال کا ماسٹر ہے, 6 سال, اس کے بعد آپ کی پریکٹس ہے. اس کے بعد کہیں جا کے آپ لنک کرتے ہیں اور آپ کی ہاکی نالج ماڈرنائز, واٹ از اسکاؤٹنگ اور یہ سب باڈی لینگویج فیزیولوجی آپ کو پڑھنی پڑتی ہے, سائیکولوجی پڑھنی پڑتی ہے آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک میڈیا مینیجر جو کہ کوئی ایک ویب سائٹ کے لیے لکھتا ہے, وہ پہلے آپ میڈیا مینیجر جاتا ہے اور پھر آپ اس کو زبردستی کیمرہ پکڑوا دیتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو اینالسٹ بن جاتا ہے. جب میں آیا تو مجھے رپورٹ آئی کہ یہ پاکستان کا سب سے بیسٹ ویڈیو اینالائزر ہے. میں نے کہا اوکے, میں نے ان سے بات کی, آئی نو لٹل بٹ مور, کہ مجھے معلوم ہے وہ پاکستان میں کون اینالائز کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے, سافٹ ویئر پہ کون کام کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. وہ اٹ ول ٹیک اونلی 2 minutes ٹو یو نو کہ اگر آپ کا کام ہے جیسے شاید باکسنگ وغیرہ کا, آپ یو نیڈ اونلی 5 minutes ٹو اینالائز کہ آپ کے ساتھ جو بندہ کام کرنے والا ہے وہ کس اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے.
وہ اسی دن پتہ چل گیا تھا. تو میں نے فیڈریشنز کو بولا تھا کہ آئی نیڈ اندر ون, بٹ ان کے کچھ فیڈریشن اور پولیٹیکل لنکس ایسے ہیں کہ آپ ان کو نکال نہیں سکتے. اب وہ ایک کمپرومائز تھا, وہ آپ نے کیا, کرنا پڑا, بٹ مجھے خود ہی کام کرنا پڑتا تھا. میں اپنا کیمرہ لایا تھا, مجھے خود لگانا پڑتا تھا, خود ہی کرنا پڑتا تھا, ان سے کچھ نہیں آتا تھا. کیونکہ ویژوائزنگ کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اسکاؤٹنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کوچز کے پاس دیکھیں, ایک ٹیم بیہائنڈ دا ٹیم کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کھیل رہی ہے, بٹ آپ کی ٹیم بیہائنڈ دا ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا کوچ ہے, ہیڈ کوچ ہے, پھر اس کے بعد آپ کے 2-3 اسسٹنٹ کوچ ہوتے ہیں, ایک آپ کا پی سی ڈی کا ہے, ایک آپ کا گول کیپر کوچ ہے, ایک آپ کا ٹرینر ہے, ایک آپ کا فزیو ہے. یہ سب جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, اپنے اپنے پروفیشن میں اچھے نہیں ہوں گے, سو ایک میکنزم ہے, یہ نہیں چلتا. اب آپ سارا لوڈ آپ ایک بندے پہ ڈال دیں گے تو اب وہ کیا کام کرے گا. جیسے اسپورٹ نیوٹریشنس کا کام ہے, یا میں نے ایک دفعہ پاکستان اور 2-3 کنٹریز کے لیے کام کیا, جس کے اندر مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا بینگ ایس ایم سی کوچ, کیونکہ مجھے ان کی ریکوری بھی پروسیس دیکھنا ہے, مجھے ان کا ڈاٹا بھی کلیکٹ کرنا ہے, مجھے سارا کچھ ان کا پلان کرنا ہے نیکسٹ فیو ڈیز کا. ایک لڑکے کے آپ کی ہارٹ ریٹس آ رہے ہیں اوپر نیچے, سب آپ نے مینیج کرنا ہے. اب مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا, تو آپ سپوز کریں کہ ایک کوچ کو آپ سارا کام دے دیں گے تو وہ تو اپنا کام بھی نہیں کر پائے گا. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں, ایکس اولمپئنز جو ہیں, وہ انہیں بڑا ہے نہیں چیزوں کے بارے میں, وہ چاہتے ہیں ان کو سب پتہ ہے, وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وی نوز ایوری تھنگ, بٹ دے ایکچولی دے ہیو اے نو کلو, بیکاز ان کا 25 سال کا پی آئی کا ایکسپیرینس ہے, 25 سال کا کسٹم میں ایکسپیرینس ہے. کیونکہ ان کی جو مین جاب ہے وہ تو بینکنگ ہے یا کسٹم ہے یا ایئر لائن کی ہے, کیونکہ ان کی صبح سے شام تک کی جو جاب ہے وہ وہاں اسپینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنا آرام کرتے ہیں, گھر پہ کام کرتے ہیں, کوئی گراؤنڈ پہ تو کوئی نہیں آتا. اس کے چیزوں کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, پروفیشن ہے پورا. ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں اینڈ دین یو جمپ ان دا گراؤنڈ اینڈ یو پریٹینڈ دیٹ یو نو ایوری تھنگ. اور یہ بڑی ٹف بات ہے, بہت ہی میرے جو سینئرز ہیں مائنڈ ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے, کیونکہ اب جو اسپورٹس ہے وہ بغیر پڑھائی لکھائی کے نہیں ہو سکتی ہے. ایون آپ کے جو پلیئرز ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا, کیونکہ ایک سیلف نالج بھی ہوتی ہے, وہ آپ کو لینی پڑے گی, کہ آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اگر آپ بغیر کتاب کے ٹیلنٹ کے اوپر ایک جگہ تک آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک سرٹن اسٹینڈرڈ تک پہنچ سکتے ہیں, اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ اسپورٹ ایکسرسائز سائنسز نے پوری دنیا چینج کر دی ہے. اور پاکستان میں آپ کو پہلے ہی پتا ہے ریسرچ ورک تو ہے ہی نہیں. ابھی آپ پوچھیں کسی نے کوئی ریسرچ کی ہے, کسی کو ٹیکٹکس بھی نہیں پتا ہوں گے. سیم ویژوائزر جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, جیسے دنیا کے سارے کوچز یوز کرتے ہیں, اور بہت ڈیمانڈ ہے اسکاؤٹنگ کی. وہ پورا دن بیٹھ کے صرف میچز دیکھتے ہیں, دوسری ٹیموں کے پلیئر کو انالائز کرتے ہیں, پلیئر کی ہیبٹس دیکھتے ہیں, ٹیموں کے ڈیفینڈنگ بیہیویئر, اٹیکنگ بیہیویئر دیکھتے ہیں, شارٹ کارنر میں باڈی لینگویج کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں, اینڈ دین دے کم ٹو دی کنکلوژن اینڈ دین دے برنگ ٹو دی کوچ. اب میں جب آیا تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی نہ ان کی اسکاؤٹنگ آتی ہے. وہ صرف کوڈنگ بول رہے تھے, لائف کوڈنگ تو یہاں پہ 10 سال کے بچہ بھی کرتا ہے. کوڈنگ کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے, مطلب انالائزر آپ یہ دیکھیں نا, ایک ویڈیو میکر ہے اور ایک ویڈیو انالائزر. ویڈیو میکنگ کے اندر بھی آپ کو اینگل پتہ ہونے چاہیے, کہ اگر آپ ہیلپ سائڈ مین ٹو مین کر رہے ہیں اور بال سائڈ آپ زونل کر رہے ہیں, سو آپ کو اینگل چاہیے, ہیلپ سائڈ بال سائڈ دونوں. یہ تھوڑی کہ آپ کوئی پی ٹی وی کا کیمرہ لے کے گھوم رہے ہیں, آپ ویڈیو ٹیلی کاسٹ تھوڑی کر رہے ہیں, میچ ٹیلی کاسٹ تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کو ٹیکٹیکل ویو آنے چاہیے, کہ ٹیکٹیکل ویو کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کہ کب آپ پریس کر رہے ہیں, کب آپ کے ٹرن اوورز ہونے والے ہیں, تو پیچھے کیا پوزیشنز ہے, پیچھے کی بیٹری کس طرح کام کر رہی ہے, گول کیپر کیا کام کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ آپ سے بال کو, وہ تو کسی بچے کو کیمرہ کہتے ہیں بھائی ریکارڈ کر دیں, وہ بھی آپ ریکارڈ کر کے دے دیں گے. جی شاید بالکل. ابھی جو آپ نے بات کی, بیسیکلی میں وہی سننا چاہ رہا تھا, کہ ویڈیو بیسیکلی اینالسٹ ہوتا ہے, اس کو وہ ٹیکنیکل ویوز جو ہے نا وہ کیپچر کرنے آنے چاہیے, جس کی بیسیکلی کوچ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مختصر سی میں, باقی تو نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اس میں, جو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کی. عدنان بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کو ٹیم دی گئی تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر بھی کہیں بچے موجود تھے؟ کیا سلیکشن ان کی صحیح ہوئی تھی جب کیمپ میں آئے وہ لوگ, یا اس میں بھی ابھی تک سفارشی کلچر چل رہا ہے؟ جی 100% سفارشی کلچر ہے, 100%. اور کیونکہ میں تو یہاں رہتا نہیں ہوں, میں وہاں آیا ہوں, تو کیونکہ ہم نے 2-3 لڑکے باہر سے بلائے جنہوں نے ٹرائل دی, ان کو لیے ہی اینڈ دے ور دی بیسٹ. اب سلیکشن کمیٹی میں یہ ہوتا ہے 5 بندے ہیں تو 6 وہ مطلب اپنے ڈالنے, یار دوست ہوتے ہیں, ان کو خوش کرنا ہے. اب وہ انہوں نے جو سب سے عجیب کام کیا, نمبر آف اسٹرائکرز از سو مینی, نمبر آف ڈیفینڈر آر ہیوج, اور مڈ فیلڈر کہیں نہیں. ہم کو یہ نوبت آ گئی تھی کہ ہمیں اسٹرائکرز کو مڈ فیلڈر کرنا پڑ رہا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں ٹی آئی ڈی سسٹم نہیں ہے سر.
ان کو TID کا مطلب نہیں پتا ہوگا کہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں سسٹم کہاں ہوتے ہیں؟ جو سلیکشن کمیٹی ہے جس کے ہاتھ میں پین پیپر آیا اس نے اپنے بندوں کے پہلے نام لکھنے, اس کے بعد وہ سفارشی تقریباً کوئی 10 8 ڈال دیے تھے. وہ ڈال دیے, وہ ایسے تھے کہ آپ یو بین شوق کہ یار یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارا. اور جو لینے والے لڑکے تھے وہ لیے نہیں, تو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے یہ وہ, کیونکہ میں تو جانتا ہی تھا, ٹائم بھی کم تھا. تو پھر بھی وہاں پہ جو کوچز تھے انہوں نے 2 3 لڑکے بتائے, تو ہم نے بڑی مشکل سے ان کو ڈلوایا اور دے ور دا بیسٹ. وہ بہت اچھے تھے. یہ کریں کہ ایک کو تو شارٹ لسٹ کیا تھا, وہ پلینگ کھیلا اور سب سے اچھا وہ کھیلا. اور ہمیشہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ سلیکٹر کا لنک نہیں ہوتا. میری کوچنگ فلاسفی ڈفرینٹ ہے, دا وے آئی ٹرین, دا وے آئی پلے, وہ سب ڈفرینٹ ہے. اب وہ سلیکٹرز 90s 80s 70s کو چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پٹ کیسے ہیں, یہ کیسا اسٹرانگ ہے نہیں ہے کیا ہے. یہ 10,000 چیزیں ہوتی ہیں آج کل. ایسا ہے کہ جو وداؤٹ بال ٹیکنیکل سے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ود دا بال ہمارے سلیکٹر سے ود دا بال دیکھتے ہیں. وداؤٹ بال جب آپ نے بال پوزیشن لینا ہے تو اس کے لیے ٹیکنیکل ہوتا ہے, آپ کی اویئرنیس ہوتی ہے, ٹیکنیکل اویئرنیس ہوتی ہے, وہ ٹیسٹ ہوتی ہے, وہ دیکھ کے لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو سلیکٹرس کا آئی ڈونٹ تھنک سو پوری دنیا میں سلیکٹرس کی کچھ نہیں ہوتا. پاکستان ایک واحد کنٹری جہاں پہ سلیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ وہ آتے ہیں. اب جیسے میں نے 50 سیشن کر دیے ہیں تو آئی نو بیٹر, میری باؤنڈنگ اچھی ہے, میں پلیئر کی مینٹل ہیلتھ کو جانتا ہوں, ان کی فٹنس جانتا ہوں, ان کی ٹیکنیکل ایبلٹیز جانتا ہوں, اور وہ ٹیکنیکل اویئرنیس کو کیوں جانتا ہوں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ فلائٹ لے کر آئے, نیکسٹ ڈے مارننگ آئے, آپ نے ناشتہ کیا اور آپ نے 2 گھنٹے کے اندر ٹیم سلیکٹ کر کے مجھ کو دے دی. یا تو آپ پہلے آئیں دیٹس اٹ, یا پھر آپ روزانہ آئیں. آپ کو چاہیے روزانہ آئیں, آپ ڈسکس کریں. ایک سلیکٹر نے بات کی, وہ بھی اپنے لڑکے پہ بات کر رہے تھے جن کو انہوں نے اندر کرانا تھا, وہ اسی پہ بحث کر رہے تھے. سو یہ بہت برا حال ہے ہمارا, اور بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سلیکٹر والا کلچر جو ہے یہ تباہ کر رہا ہے ہمارے ٹیلنٹ کو. اب ایک اور چیز بتائیے عدنان, کہ یہ فارسی کلچر اور یہ تو انفلوئنس کر ہی رہا ہوتا ہے ہماری ان تمام چیزوں پہ, خاص طور پہ سلیکشن میں. تو نو ڈاؤٹ پھر پرفارمنس وائز بھی وہ ایک اچھے کوچ کو بلا کے, بھلے وہ فارنر کوچ بلاتے ہیں یا پاکستان سے کسی کوچ کو لیتے ہیں, اگر یہ چیزیں ہوں تو نو ڈاؤٹ کہ اس کے فائنل پرفارمنس میں فرق تو پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی بینگ اے پاکستانی کوچ فورن کوالیفائڈ ہیں آپ, نو ڈاؤٹ جو اسی لیول پہ ہیں جس طرح کوئی گورا آ کے یہاں پہ کوچ کرتا ہے, لیکن بچوں نے کیا زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کیا نسبتاً گورے کے, جو شاید ان کے کلچر کو, ان کی زبان کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے تھے؟ جی 100%. دیکھیں کوچنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ بیسکلی مین مینجمنٹ از ایوری تھنگ. ٹیکٹیکل تو کوئی بھی کر دے گا, ٹیکنیکل تو کوئی بھی کر دے گا, کہ آپ ایک انوائرمنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا گروپ آپ کی لینگویج ہی نہیں سمجھتا ہے, آپ کوچ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے. کوچ سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو چاہیے لینگویج. جس کو انگلش آتی ہے وہ ہو جاتا ہے ایزیلی, جس کو نہیں آتی ہے وہ سہم جاتا ہے, گھبرایا رہتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا کوچ کیا بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے. کیونکہ جب میں جب کھیل رہا تھا, رونالڈ آیا تھا, تو میں بہت کمفرٹیبل تھا, میں اس سے بہت جلدی کنیکٹ کر گیا تھا. اور بہت سارے مجھ سے زیادہ اچھے لڑکے تھے, وہ نہیں کر پا رہے تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے. ٹرانسلیٹر بہت جلدی بتاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتی تھی چیز. اب آپ کی چیز, آپ کی بیسک جو تھی, جو فنڈامنٹلی سمجھ میں نہیں آیا جو کوچ چاہ رہا ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایکسرسائزز کے, تو وہ کر نہیں پاتے تھے. وہ مجھ سے اچھے تھے بٹ مجھے معلوم تھا وہ کیا چاہ بول رہا ہے, سمجھ رہا ہے, میں سمجھ رہا تھا, مجھ سے سوال بھی کر لیتا تھا اور میں امپلیمنٹ کرتا تھا, تو وہ میں ٹیم میں آ گیا. سمپل سا یہی ہے, ابھی بھی یہی ہے کہ جو گورا بولتا ہے وہ 10 منٹ تک بول رہے جا رہا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا ہے بچے کو, جو بڑے ہمارے رورل ایریا سے بچے آتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں پھر, اور جن کو آ رہا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. سمپل صحیح ہے. اور جو کوچنگ کے اندر یہ جو انوائرمنٹ ہے اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی زبان, آپ کا کلچر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں, اور ہم لوگ کے بیہیویئرس کیسے ہیں. کیونکہ ہم لوگ سم ٹائم ڈنڈے والی قوم ہوتے ہیں, سم ٹائم پیار والی قوم ہوتے ہیں, تو ہم کو تھوڑا سا جو ہے نا بیلنس کر کے چڑھنا پڑتا ہے. جی کوچ ایجوکیشن جو ہے, ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے, اور ہماری اس دوسرے پارٹ کو آپ لوگ دیکھنا مت بھولیے گا, کیونکہ ہم لوگ 2 پارٹس میں دیں گے. فرسٹ پارٹ میں عدنان نے نہ صرف اپنے متعلق بتایا, بلکہ عدنان نے ٹوٹلی بریف کیا کہ پاکستان کی ہاکی میں اور انٹرنیشنل جو سسٹمز چل رہے ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے. انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ کن کن چیزوں میں لیک کر رہے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم لوگ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. انہوں نے اس حد تک بھی بتایا کہ فورن کوچ اور پاکستانی کوچ جو ہے وہ
کس طریقے سے جو ہے نا بہتر ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ہوگا. تو نیکسٹ ہم لوگ جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے اس میں ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم عدنان بھائی سے پوچھیں کہ یہ کوچ ایجوکیشن ہمارے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے.